السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ابصار عالم لائیو. میں ایک پی ایف سانگ سن رہی تھی جو میں نے اپنے انسٹاگرام پہ بھی لگایا کیونکہ اس ٹائم پہ تھرل بہت زیادہ ہے, ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہے, سینس آف وکٹری بہت زیادہ ہے اور شاید ہماری سیلیبریشن بھی چل رہی ہے. ہم سیلیبریٹ کریں اس وکٹری کو جو پاکستانی فورسز کو ہوئی ہے انڈین فورسز کے اوپر, اس پہ آج بات بھی کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس سارے زیل کے اندر ایک شخصیت ہے جو بہت ہاٹ فیوریٹ بھی بنے ہوئے ہیں, وہیں سے شروع کر لیں جنہوں نے ساری لائم لائٹ اس ٹائم پہ اپنی طرف کی ہوئی ہے. مسٹر ڈی جی پی آر ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد صاحب, کس طریقے سے اٹینشن انہوں نے ساری اپنی طرف لے لی ہے. یہ وار سے سارا کچھ جو ہے وہ ان تک آ گیا ہے. میمرز جتنے بھی ہیں سارے ان کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا. ایئر فورس کی ایئر فورس کی. تو اس سے پہلے انہوں نے اپنی بیسٹ بیٹ سامنے لگا دی. اس سے پہلے اگر میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ کیونکہ اینکرز وغیرہ کو فتوے دینے کا شوق ہوتا ہے کہ آج گرین پہنا ہوا ہے ہم دونوں نے, تو اپنی پاکستان کا رنگ ہے یہ تو, اور دن ایسا ہے اس لیے, لیکن اس گرین پہن کے میں ابھی دلجیت سنگھ دوسانجھ کا گانا سن رہا تھا. آپ ہاں اچھا, تو وہ انڈین سکھ ہے اور پنجاب سے, انڈین پنجاب سے, تو میرا خیال ہے یہ غداری تو نہیں ہوگی. آپ یہ کہہ رہے ہیں پیٹریوٹزم ہرٹ تو نہیں ہو رہی, ہرٹ تو نہیں ہو رہی. I don't think. چلے بڑی مہربانی, آپ نے اپروول دے دی, بس ٹھیک ہے. آرٹ جو کنیکٹ کرتا ہے پھر میں سنوں گا. آرٹ نہیں, دیکھیں سکھوں پہ حملہ کیا انڈین ایئر فورس نے ان کو پاکستان سے متنفر کرنے کے لیے, تو جو ناکام ہوا تو اس لیے میں دلجیت سنگھ دوسانجھ کے گانے سنتا ہوں. اور دوسری بات ہے کہ سدھو موسے والا یاد آ رہا تھا, پتا کیوں؟ ہمارے جو پی ایف کے ایئر چیف ہیں ان کا نام ہے ظہیر احمد بابر سدھو. تو سدھو, ہمارے سدھو موسے والے کے جواب میں ہم نے سدھو گجرات کا وہ ہم نے پیش کیا ہے. تو اس لیے جو انڈین سکھ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سدھو موسے والے کا جو ریپلیسمنٹ, بلکہ اس سے بہتر ہمارا سدھو گجرات والا. But this has been a great weekend for Pakistan especially. اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ سدھو موسے والا تھا, ہمارا سدھو لالا موسے والا ہے. اچھا, آپ کا یہ والا جوک ویسے ابھی تک چل رہا ہے, مجھے لگا تھا ختم ہو گیا, لیکن اب آتے ہیں جو کانورسیشن ہو رہی ہے جی, کہ انہوں نے بلکہ اورنگزیب صاحب نے ہی کہا کہ 6-0 سے میں شروع کروں گا اپنی پریس کانفرنس. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 152 اور 0 ابھی انڈیا نہیں بھولا تھا, تو کرکٹ میچ کا ظاہر حوالہ دیا جا رہا ہے, اب وہ 6-0 بھی ہو گیا. تو ہاؤ ڈو یو سی انڈین سائڈ ہے؟ دیکھیے وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جہاں سے ختم کیا تھا وہیں سے شروع کروں گا, تو وہ بڑا اچھا ڈائلاگ تھا. تو اب اس سے میں سوچ رہا تھا کہ انڈین فلموں میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے جس طرح بونگے طریقے سے, اور ہالی ووڈ موویز میں جو چیزیں بنائی جاتی ہیں بڑی ٹاپ کلاس ہوتی ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے مووی دیکھتے ہوئے, لیکن آپ یقین کریں کہ جو ان ریالٹی ہوا ہے نا پاکستان ایئر فورس نے کیا ہے, وہ ہالی ووڈ موویز میں بھی نہیں دکھا سکے, اور ان ریالٹی وہ ہوا ہے, سچ مچ ہوا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے. اور جہاں تک آپ کی بات ہے, وہ تو ایک قوم, آپ کو پتا ہے ہماری قوم تکلیفیں اٹھانے کے باوجود سینس آف ہیومر نہیں چھوڑتی, وٹ اپنی قائم رکھتی ہے, حوصلہ قائم رکھتی ہے اور رہتا بھی ہے. وٹ اگر ہیومر آپ کی ہو نا تو آپ کا حوصلہ قائم رہتا ہے تکلیفوں کے باوجود. ہماری جنریشن نے خاص طور پہ جتنی پینفل لائف گزاری ہے, جتنی شکستیں فیس کی ہیں, ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں شکست بہت قسم کی ہوتی ہے نا, 71 کی بھی شکست تھی, پھر کارگل میں بھی, پھر سیاچن میں. ابھی جو چیمپئنز ٹرافی ہوئی ہے اس میں انڈیا کی ٹیم نے انکار کر دیا آنے سے. ہماری چیمپئنز ٹرافی تھی اور وہ دبئی میں بیٹھے رہے, اور تمام ٹیمیں وہاں باری باری جا کے حاضری لگواتی تھیں, اور کنگ راجا بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, اور وہ وہاں بلا رہے تھے سب کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے, اور ہم جاتے تھے سب. تو لیکن پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے ان کا تکبر ایسا مٹی میں ملایا ود ان ویکس کہ امید ہے انہیں یہ چیز یاد رہے گی. تو اس لیے اورنگزیب کے بارے میں جو لوگ میمز بنا رہے ہیں اچھی, مجھے اس میں سے ایک بڑی پسند ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس میں ایک ہے ابو علیحہ, وہ ایک آرٹسٹ آدمی ہے, موویز وغیرہ بھی بناتے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, اس میں انہوں نے ایک, آپ کو پتہ ہے ایک ہمارے پاکستانی ٹویٹر پہ ایک وار چلتی ہے کچھ دنوں بعد, کچھ ہفتوں بعد چلتی ہے, جب بھوک لگ رہی ہو رات کو زیادہ نا لوگوں کو, تو اس میں مقابلہ ہوتا ہے کراچی بریانی کا اور لاہور بریانی کا. اور کراچی والے تانا دیتے ہیں لاہور والوں کو کہ تم لوگوں کو تو بریانی بنانی نہیں آتی. تو بریانی تو اصل چیز ہے وہ لاہور میں, کراچی میں ہے. لاہور والے تو پلاؤ پہ رنگ ڈال کے اس کو بریانی کا نام دے دیتے ہیں.
تو اسی کو انہوں نے اس تارے کو ظاہر وہ کراچی سے ہیں, انہوں نے کراچی کا بابا اوپر رکھنا ہے. انہوں نے اورنگزیب صاحب کو اوپر لکھا کراچی بریانی, اور ورسز انڈیا کے جو ایئر فورس کا جو آفیشیل ہے اس کو لکھا کہ لاہور بریانی. تو تانا دیا ہے لاہور والوں کو. اب یہ لاہور والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اتنے بڑے تانے کو, اتنی بڑی کاٹ کو وہ کیسے جواب دیتے ہیں اس کا لاہور والے. یہ لاہور والے جانے اور کراچی والے جانے. اس میں اس سیبر ریٹلنگ میں جو اوپر دونوں ایئر فورس لڑ رہی تھی, تو نیچے سے ایک کمنٹ آیا اسی پوسٹ میں, یہ جو شاید آپ دکھا رہی ہوں, اس پوسٹ میں کمنٹ کیا پنڈی بوائے نے. اچھا. اس نے کہا کہ پنڈی گرل ہے نا, وہ پنڈی بوائے کی بات صحیح ہے. I see where you're going with this. پنڈی بوائے نے کہا کہ بھائی آپ بریانیاں لڑ رہی ہیں, اصل جو فرق ہے نا وہ پنڈی کے سیور پلاؤ نے بنایا ہے. اچھا, پنڈی کے سیور پلاؤ کی ایک اپنی کہانی ہے. وہ بیچارہ نہ لاہور کا پلاؤ اس کو قبول کرتا ہے, نہ پنڈی کی نہ کراچی کی بریانی اس کو لفٹ کرواتی ہے, اور نہ ہی فیصل آباد کا جہانگیر مرغ پلاؤ, وہ بھی ایک آئیڈیل چیز ہے. تو اب پنڈی پلاؤ سیور لیکن ہے بہت مشہور بہت ہے, خاص طور پہ اس علاقے میں. وہ جو پنڈی بھائی نے جو پنڈی پلاؤ کی بات کی ہے نا کہ اصل فرق تو اس نے بنایا ہے, وہ پتا کیا, اس میں بھی ایک بڑی گہری بات ہے. اس نے کہا جی کہ جنرل عاصم منیر نے جب آرڈر کیا نا انڈین ایئر بیسز پہ میزائل حملوں کا, اور پی ایف کے ساتھ جوائنٹ اس میں آپریشن کیا ہے, تو اصل فرق تو پنڈی کے سیور پلاؤ نے بنایا. آپ اسے سادہ سمجھیں, آپ اسے پلاؤ نہ سمجھیں, دیسی سمجھیں, جو انگریزی میڈیم نہ سمجھیں, لیکن اصل فرق اس نے پیدا. اچھا, آپ کی بیٹ کس کے اوپر ہے ویسے, پنڈی, کراچی, لاہور؟ دیکھیں میں تو تھوڑا تھوڑا سارا ہی کھاؤں گا, اور ساتھ اس میں اگر ایک پشاوری چپل کباب آ جائے, اور اس کے بعد کوئٹہ کی چائے پیوں گا, اور فیصل آباد گھنٹہ گھر سے کلفی, تو میرا تو بہترین مینو پورا ہو گیا پورے پاکستان. اور ہاں, حیدرآباد کی بامبے بیکری کا کیک. کراچی, آپ کو پتا ممبئی میں کیا ہوا ہے, وہاں ایک کراچی بیکری تھی, تو ممبئی والے پاگل ہو گئے, انہوں نے جا کے اس بیکری کو تباہ کر دیا کہ یہ کراچی ہے. حالانکہ حیدرآباد میں بامبے بیکری ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, انٹیکٹ ہے. اب لوگوں نے کہنا ہم نان سیریس ہو گئے, لیکن ہم کیا کریں کہ یہ کانٹینٹ ہی ایسا ہے, ہنسی تو نکل جاتی ہے. لیکن دیکھیں ویٹ قائم رکھنی چاہیے. اور اس وقت جب کہ ابھی آپ کو پتا ڈی جی ایم او کی جو دونوں اطراف کی پاکستان اور انڈیا کی ان کی بات ابھی ہوئی ہے, اور اس میں بڑے سیریس ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں, اور اس دوران ایک پرسیپشن انڈیا یہ کریٹ کر رہا ہے, یہ سیریس بات ہے. اور پاکستان میں بھی کچھ لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں کہ یہ جو 12-14 دن کی جو سیز فائر ہوا ہے یہ عارضی ہے, اور انڈیا تیاری کر رہا ہے, اپنے آپ کو ریکیپریٹ کر رہا ہے, اپنا سانس بحال کر رہا ہے, اور پھر دوبارہ نئے جذبے کے ساتھ پاکستان پہ حملہ کرے گا. اور وہ کہہ رہے, وہ بڑے شاید پاکستانیوں کو ڈرا بھی رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح کی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کو ڈسکریج کرنا چاہیے, اور ہمیں یہ بات اب یقین رکھنی چاہیے اعتماد کے ساتھ کہ اللہ کی مدد ہو, تکبر نہ ہو, عاجزی ہو, تیاری ہو, تو ہماری پاک فوج جو ہے بہترین پوزیشن میں ہے, عوام ساتھ ہیں, اس کے اتحاد ہم میں موجود ہے. یہ سب رہے گا نا اسی طرح, اللہ پہ اعتماد, تکبر سے دوری, تربیت اپنی ٹھیک, تیاری ہو پوری, اور قوم اور فوج متحد رہیں, تو میں دیکھوں گا کہ انڈیا دوبارہ حملہ کرتا ہے, تو انشاءاللہ پھر اب شاید جو تشنگی رہ گئی ہے کہیں وہ بھی پوری ہو جائے. تو یہ بہت اچھی سائٹ ہے ویسے, جیسے اس ٹائم پہ یونٹی ہے پوری نیشن کے اندر, جیسے خاص طور پہ وہ والے بچے جن کو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھا کرتے تھے میمز بناتے ہوئے آرمی کے اوپر, آج وہ آرمی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور جس طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں وہ ایک بہت انکریجنگ سی چیز ہے. دیکھیں آپ لوگوں کی زندگی میں یہ پہلی بار آیا نا. یس. تو اس میں یہ تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ پالتو اینکرز ایسے تھے جن کو ریاستی ادارے اسی نے پیسہ کھلایا, ان کی انگلی پکڑی, ان کو بڑا بنا دیا, اتنی ان کی اوقات نہیں تھی. وہ گھٹیا ترین اس سوسائٹی کا جو میٹیریل تھا اس کو انہوں نے اٹھا کے, جو اٹھانے والے تھے وہ بھی ایسے ہی تھے بائی دا وے, سوسائٹی کے اسی طبقے سے تعلق رکھتے تھے, اخلاقی طور پہ میں بات کر رہا ہوں, یہ پروفیشنلی بات کر رہا ہوں. ان کو اٹھا کے انہوں نے جن بنا دیا, اور وہ جن تھے ہوا کے بھرے ہوئے جن کے پنکچر ہو گئے, اور 10 مئی کی دوپہر تک ان کا خناس, ان کے اندر کی بدنیتی, ان کے اندر کی منافقت, ان کے اندر کی پاکستان دشمنی عیاں تھی سب پہ.
تو اب وہ ایکسپوز ہو گئے. تو اسی طرح کے ایلیمنٹس جو ہے نا, اگر اب یہ دوبارہ یہ چیزیں پھیلانے کی کوشش کریں اور ہمارا حوصلہ توڑنے کی کوشش کریں تو نہیں توڑنا چاہیے. اور وہ اگر اس یونٹی کو جو پاکستان نے اچیو کی ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, یہ یونٹی مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی زندگی میں پہلی بار ہے نا, تو آپ کی نسل کو ان گھٹیا پالتو اینکرز نے گمراہ کیا. تو آپ کی اس جنریشن نے دیکھا خود کہ جب دشمن حملہ کرتا ہے نا تو پھر خوف کیسے پیدا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے دھماکے سنے, آپ لوگوں نے ڈرون اڑتے ہوئے دیکھے یہاں پہ, تو آپ لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ خطرے میں پھر ڈپینڈ آپ کو فوج پہ کرنا پڑتا ہے. جب بیرونی جاریت ہوتی ہے نا تو پھر یہ پالتو اینکرز, یہ کرپٹ اینکر, یہ منافق اینکر, یہ بھاگ گئے باہر. کچھ یہاں بھی ہیں, وہ نہیں جاتے وہاں پہ محاذ پہ بندوق لے کے, وہ فوجی جاتا ہے جو اپنی زندگی وہاں پہ قربان کرتا ہے, جو وہاں کھڑا ہوتا ہے دشمن کے سامنے. ہاں جب وہ یہاں ان کے کچھ گمراہ لوگ جب جا چکے ہیں گھروں کو, اور اب ایسی لیڈرشپ نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں, مجھے بڑے کلیئر سگنلز مل رہے ہیں کہ یہ لیڈرشپ ایسی نہیں ہے. اور ان کے عمل سے آپ دیکھ لیں کہ ان کا عمل ایسا تھا تو اللہ نے مدد کی ہے نا, ورنہ 2019 میں بھی تو یہی کچھ ہوا تھا. اس وقت تو ہم نے نہیں کچھ کر پائے, اتنا کچھ تو نہیں کر پائے, کیا ہم نے اتنا کچھ نہیں کر پائے. پھر اس سے پہلے 71 ہوا, کارگل ہوا, یہ اس وقت کی لیڈرشپ کیا تھی اور اب کیا ہے, تو فرق پڑتا ہے اس سے. تو اللہ بھی مدد کرتا ہے جب لیڈرشپ آپ کی سنسیئر ہو. تو لیڈرشپ پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے, اور لیڈرشپ نے کیا ٹھیک, اور اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ فتح مبین عطا کی, جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, عاجزی کے ساتھ, اللہ کے شکر کے ساتھ, اور آئندہ کے لیے تیاری رکھنی چاہیے. تو آپ لوگوں کی جنریشن کے لیے یہ پہلا مرحلہ تھا. تو اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ فوج کو گالی دینا صرف ان لوگوں کی وجہ سے, چند لوگوں کی وجہ سے جو غلط کام کر رہے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور آپ لوگوں کے ذہن گمراہ کیے گئے تھے, پوائزن کیے گئے تھے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ لوگ جو اپنی سیاست کو بڑھاتے ہیں, پاکستان کی فوج کو گالی دے کے مسلسل, آپ ان سے اختلافات کر سکتے ہیں, اختلاف رائے ہونا چاہیے اور سیاسی معاملات پہ ہونا چاہیے, لیکن ان کی پروفیشنلزم کو تو آپ کرٹیسزم اور گالی نہ نکالیں نا. شہید ہو گئے, آپ نے شہیدوں کو گالیاں نکالی, شہیدوں کے مجسموں کو آپ نے جا کے اس پہ حملہ کیا, یہ تو کوئی ان کے گھروں پہ حملہ کیا. تو خیر ہم نے یہ بہت دفعہ دیکھا ہے, اس لیے ہمیں اندازہ تھا کہ ایک لائن سے آگے, اور جب گھر میں لڑائی ہو رہی ہو نا تو ایک دو بھائی اپنے آپس میں نہیں لڑتے, گالیاں نہیں نکالتے, جو 10 مئی کی دوپہر تک ان لوگوں نے نکالی ہیں, جب تک ان کو واضح نہیں ہوا تھا کہ پاکستان نے کر کیا دیا ان کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ. تو یہ تو کلیئرٹی آپ کو بہت جلدی ہے, تو آپ بند کر دیتے ہیں. نہیں کر دیتے. میں انٹیلیجنس کے اوپر آ رہی تھی, میں آتا ہوں انٹیلیجنس پہ. آپ جن زی اگر انٹیلیجنس کے بارے میں بات کرے تو اٹس اے شاکنگ نیوز, بٹ اٹس اے بریکنگ نیوز. تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ اسپرٹ قائم رہنی چاہیے. اور ڈی جی ایم او کی جو میٹنگ میں بات ہوئی ہے, اور وہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں, اس میں پاکستان کی فوج, مجھے تو اب کوئی شک نہیں, تیار ہوگی, واچ کر رہی ہوگی, سونے نہیں چلے گئے. آرام کرنا چاہیے ان کو ضرور, تھکے ہوئے ہوں گے, اتنے دنوں تک انہوں نے مسلسل دن رات کام کیا, لیکن آرام کر کے پھر اپنے مورچوں پہ آ جائیں. اور ڈی جی ایم او کی میٹنگ میں 2 بڑی اہم باتیں ڈسکس ہوئی ہیں. ایک انڈس واٹر ٹریٹی, اور دوسرا جو ہے جو پہلگام واقعے پہ جو انڈیا نے پاکستان پہ الزام لگایا, پاکستان نے کہا کہ اب ٹھیک ہے آپ اس پہ کمیشن بنا دیں, اور ایسا کمیشن ہو جو تمام ایسے واقعات اگر کبھی فیوچر میں بھی ہوں ان کو بھی دیکھے, انڈیپینڈنٹ ہو, نیوٹرل ہو, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو, پتہ چلے انڈیا کیا کر رہا ہے پاکستان میں, اور پاکستان انڈیا میں کیا کر رہا ہے. تو جھوٹ اور سچ کا پردہ فاش ہو جائے. اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. دیکھتے ہیں انڈیا مکاری کرتا ہے پہلے کی طرح, یا بالی ووڈ میں دکھاتے کچھ اور ہیں, فلمیں بنا کے اپنے آپ کو انہوں نے کنونس کیا ہوا ہے. جیسے ہمارے ہاں جن زی کو گمراہ کیا گیا غلط پروپیگنڈے سے, گندے پروپیگنڈے سے فوج کے خلاف کیا گیا, اسی طرح انڈیا نے اپنی عوام کو پاکستان کے خلاف کیا ہوا ہے, گندی موویز بنا کے. اور ان کا میڈیا جو وہ بھی بالی ووڈ کی ایک گھٹیا پروڈکٹ ہی لگتا ہے, انہوں نے بھی جو کیا ہے تو وہ جانے اور ان کا میڈیا جانے. لیکن یہ ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ میں بات ہوئی ہے, اور اس سے بات آگے چلے گی. تو لیٹس سی کہ جو یہاں پہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں, اور انڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو ابھی پتہ نہیں بدلہ لیں گے, یہ لیں گے. دنیا کے بہت سارے ممالک اس میں انوالو ہو چکے ہیں, امریکہ ہے, چین ہے, روس ہے, سعودی عرب ہے, قطر ہے, یو اے ای ہے, ٹرکی ہے, یو کے ہے, ایران ہے, اور یورپین یونین ہے. تو اس کے باوجود بھی اگر انڈیا کو تسلی نہیں ہوئی
آئسولیشن کے بعد تو ان کی مرضی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مودی حکومت اپنے آخری سانس لینا شروع ہو چکی ہے. اٹس دی بگننگ آف دی اینڈ آف مودی گورنمنٹ. Alright. Indus Waters Treaty کے اوپر کوئی ڈیٹیلز آئی ہیں جو اس میٹنگ میں بات ہوئی ہے یا they are still not out؟ نہیں, ڈیٹیل اس میں کیا نہیں ہے. انڈس واٹر ٹریٹی ہے تو انڈیا کی سائڈ سے کیا کہا جائے گا, اس کو واپس لینا پڑے گا. اوکے, اس کو واپس لینا پڑے. اب کیا کہہ رہی میں ایک دوسرا اگر ہم اکٹھے نہ بولیں تو میرا خیال ہے ناظرین کو آسانی رہے گی. جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ دس از ہیلڈ ان ابینس, تو اس کے بعد پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہے. اب بھی اس کو اسی طریقے سے سمجھا جا رہا ہے. اگر ایکٹ آف وار سمجھا جا رہا ہے تو پاکستان اس کے اوپر کیا کرے گا؟ کہ انڈیا اگر نہیں پیچھے ہٹتا, پاکستان اس کے اوپر وہی کرے گا جو پاکستان نے پہلے کیا. کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر وڈرا نہیں کرتا تو پاکستان اس کے اوپر وہی کرے گا جو پاکستان نے پہلے کیا ہے. اگر وہ وڈرا نہیں کرتا, اور اسے وڈرا کرنا پڑے گا. آپ کے خیال میں سیز فائر پاکستان نے ایسی تو نہیں مانی؟ درخواست تو انڈیا نے کی ہے اور انڈیا رویا جا کے, اور انڈیا کے درخواست کرنے کے بعد اور ان کے پاس کوئی انفارمیشن آئی ہے امریکنس کے پاس, تو اس کے بعد پاکستان نے کچھ تو اس وقت بات کی ہے نا. اس میں یہ باتیں طے ہیں. اس میں کشمیر کا مسئلہ بھی ہے, اس میں انڈس واٹر ٹریٹی بھی ہے. دو چیزیں تو, کشمیر کا مسئلہ تو آ گیا نا سینٹر سٹیج پہ. انڈس واٹر ٹریٹی اور پہلگام واقعے کے بعد جو پاکستان پہ الزام لگا کے حملہ کیا, اور جس طرح پلوامہ واقعے کے بعد بالاکوٹ پہ حملہ کیا تھا, پاکستان اب یہ برداشت نہیں کرے گا. یہ کوئی بدماش نہیں ہے انڈیا اب اس خطے کا کہ وہ جب دل کرے پاکستان کے دروازے پہ اینٹیں مارنا شروع کر دے. آگے پاگل پن ہے تو اپنے گھر کے اندر رکھیں. ایسے پاگل وزیر اعظم کو وہ خود باندھ کے رکھیں یا اسے کسی سینٹر میں جمع کروائیں, ساتھ ہی امیت شاہ کو اور اجیت ڈوبل جیسے ان پاگلوں کا گروہ کو. ہمارے اوپر نا کریزینس یہ برداشت میرا نہیں, پاکستان نے مزید برداشت کرے گا اور پاکستان نے یہ ثابت کر. اور یہ بات اس لیے کہنا ضروری ہے کہ ہم اس فتح کے بعد عاجزی دکھا رہے ہیں, اور بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کے کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی بڑے عجز کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پاکستان نے یہ بتایا. لیکن یہ پاگلوں کا ٹولہ جو انڈیا کے اوپر مسلط ہے, اور پوری honestly I believe they are not stable people. They are not stable men. They are psychopaths, schizophrenic, اور Indians must think about کہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے ہاتھ میں آپ لوگوں نے اپنے نیوکلیر بٹن دیے ہوئے. دنیا کو سوچنا چاہیے کہ نیوکلیر بٹن کس مسخروں کے اور پاگلوں کے ٹولے کے ہاتھ میں ہیں. اتنی انتہا پسندی ہٹلر میں تھی, لیکن ہٹلر کچھ پڑھا لکھا تو تھا نا. یہ تو جاہلوں کا ٹولہ ہے, ان ایجوکیٹڈ پیپل ہیں یہ جو میں نے تینوں کی بات کی ہے, انتہائی جاہل لوگ ہیں یہ. اور اس کے اوپر شیزوفرینک ہے اور اتنی طاقت ہے ان کے پاس, تو وہ تو انڈیا کو تو مروائیں گی, پورے خطے کو بھی وہ ڈسٹیبلائز کروائیں گے. مجھے حالت ہمیں نظر بھی آئی ہے. اب ایک اور جو بات ہو رہی ہے, میں نے انٹیلیجنس کا جو ذکر کیا, الارمنگ انٹیلیجنس جو CNN نے رپورٹ کیا کہ یو ایس کے اندر ریسیو ہوئی تھی, جس کے بعد یو ایس ایکٹیو ہوا, اس کے اوپر ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح کی الارمنگ انٹیلیجنس ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, اس پہ بہت زیادہ بات کرنی نہیں چاہیے, اور میں لیکن تھوڑی سی آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں, کر لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو جواب دیا تھا نا 10 مئی کی فجر کے اور ظہر کے درمیان, اس میں ایک چیز تھی کہ پاکستان کے 300 سے زیادہ ڈرون وہ انڈیا میں انٹر کیے گئے تھے. یہ میں میزائل حملے کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اور وہ دلی اور اس سے بھی آگے چلے گئے تھے. اور دلی میں انہوں نے جو ان کے ملٹری چیفز تھے ان کی ریزیڈنسز کے اوپر پرواز کر رہے تھے, اور ان کی بہت ساری ملٹری انسٹالیشنز تھیں جس کے اوپر پرواز کر رہے تھے, جس میں ان کا جو نیوکلیر آرسنل کنٹرول کرنے کا نظام اور ایڈمنسٹریشن ہے, ان کے جو آفیسز ہیں, ان کا جو سسٹم ہے, وہ بھی پاکستان مانیٹر کر رہا تھا ریئل ٹائم میں. اور اس کا میسج پتہ چل گیا تھا دنیا کو بھی اور انڈیا کو بھی. اور یہ اس وقت کیا پاکستان نے, اس کے بعد کیا جب نور خان ایئر بیس رفیقی پہ اٹیک کیا, مرید پہ کیا اور نور خان بیس پہ کیا. مرید ہے چکوال اور گجر خان کے درمیان ایک جگہ ہے, اور نور خان بیس پہ جب اٹیک ہوا نا, دیٹ واز اے لاسٹ ریڈ لائن. اور اس کے جواب میں پاکستان نے پھر یہ کیا, اور پھر اس میں یہ میسج تھا بہت کلیئر کہ اب اگر ہمارا حملہ جو آ رہا ہے, جو اسی کے فوراً بعد گیا جس میں میزائل اٹیک تھے, اور پاکستان نے 15 ایئر بیسز ان کی تباہ کر دی, تو اگر انڈیا اس وقت ریٹیلیٹ کرتا
تو پاکستان نے ان ٹارگٹس پہ، ہائی ویلیو ٹارگٹس پہ اٹیک کرنا تھا، دلی اور اس کے قریب قریب جو جگہیں تھیں جس کا میں نے ذکر کیا. اور اگر انڈیا اور اس کے علاوہ ان کے جو اکنامک ہب تھے انڈیا کے، ان پہ حملہ ہونا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کو یہ محسوس ہوا کہ اگر نور خان ایئر بیس پہ حملہ کیا تو یہ پاکستان کا بھی اسی طرح کی کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کے آفیسز ہیں، وہ بھی ادھر اسلام آباد میں ہی ہیں. تو اگر انڈیا اس طرح تھریٹنگ پوسچر لے رہا ہے تو پاکستان پٹ آل اٹس کارڈز آن ٹیبل کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ ہمیں اس طرح تھریٹ کر رہے ہیں تو نیوکلیر، ہم تو اگلی ویو وہیں آ رہی ہے، ہم آپ کو تھریٹ نہیں کریں گے، ہم اگلی ویو وہاں آئیں گے. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان نے یہ کیا کہ پاکستان نے کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کی میٹنگ طلب کر لی پرائم منسٹر شہباز شریف نے، اور اس کی خبر لیک ہوئی میڈیا کو، پاکستانی میڈیا کو. وہ خبر جب لیک، کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کو اس کی میٹنگ کنوین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس ہیں وہ کب استعمال ہونے ہیں، کس قسم کے استعمال ہونے ہیں اور کہاں کہاں استعمال ہونے ہیں، اس کا فیصلہ کیا جانا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی. اس میں پاکستان کی اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا فل اسپیکٹرم آف نیشنل ڈیفنس ہم استعمال کریں گے انڈیا کے خلاف. اور اس کے لیے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے آرمڈ فورسز کو پورا اختیار دے دیا تھا. یاد ہے؟ فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس جس کو کہا فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس. ٹھیک، اس فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس میں نیوکلیر آرسنل بھی تھا. تو جب وہ اختیار دیا، اس اختیار کے تحت 10 مئی کو یہ کیا ٹارگٹ سلیکٹ کر کے. اسی طرح اب یہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی جو میٹنگ 10 مئی کو بلائی گئی 10 بجے فجر کے وقت، آپ نے اٹیک کیا اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انڈیا اس کو ریٹیلیٹ کرے گا. تو 10 بجے ہماری میٹنگ تھی، 10 بجے اس میٹنگ میں فیصلے ہونے تھے اور اسی دن امپلیمنٹ بھی ہو جانے تھے. تو وہ کمانڈ اتھارٹی میں یہ فیصلے ہونے تھے جو میں نے آپ کو بتایا. اس کی خبر امریکہ کو پہنچی اور ساتھ پاکستان پریکٹیکلی اپنی کیپیبلٹی شو کر چکا تھا کہ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں، یہ چیزیں مجھے پتا ہے کہاں کہاں پڑی ہوئی ہیں، اور یہاں اب ڈرون نہیں آئیں گے، ڈرون کے پیچھے میزائلز آئیں گے. The game was over. That's the point when Indians approached، اور یہ نک رابرٹسن کی خبر ہے CNN پہ کہ انڈینز اپروچڈ امیریکنز کہ ہمیں سیز فائر کروائیں. اور آپ چہرے دیکھ لیں دونوں کے اترے ہوئے اور ہمارے کھلتے ہوئے ماشاءاللہ. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سیز فائر کی درخواست کس نے کس کو کی. امریکہ نے پھر جے ڈی وینس کو، جب انہوں نے وائس پریزیڈنٹ جو کچھ دن پہلے وزٹ پہ تھا اس کو اپروچ کیا انڈینز نے کہ سیز فائر کروائیں. جے ڈی وینس نے مارکو روبیو جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہے اور سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی ہے، انہوں نے پاکستان کی آرمی چیف سے بات کی. آرمی چیف سے انہوں نے کیوں بات کی؟ پہلے اسی لیے کی نا جو میں نے آپ کو ساری سٹوری بتائی ہے کیا کیا ہوا تھا. نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ، اور وہاں ڈرونز ان کے دلی کے اوپر منڈلا رہے تھے اور ان انسٹالیشن کے اوپر منڈلا رہے تھے جہاں پہ ان کے بہت اہم اثاثے ہیں اور ان کے وہاں کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ وہاں رہتے ہیں. تو میسیج بہت کلیئر تھا. تو اس کے بعد پھر مارکو روبیو نے پھر اس کے بعد وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بات کی اور پھر بیک اینڈ فورتھ چینل ہوا اور پھر سیز فائر کا اعلان پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا. تو انڈیا کہہ دیتا کہ میں نے نہیں کہا، انڈیا کہہ دیتا کہ میں نہیں سیز فائر کرتا. سمجھ آئی بات کی؟ تو اس لیے اب جو مرضی کہیں اپنی خفت مٹانے کے لیے مسلسل جھوٹ بولیں گے، وہ کچھ باتیں بھی کریں گے، پرووک بھی کریں گے، لیکن فتح اللہ نے دے دی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پہ ہمیں بہت خوشی ہے. اور فیوچر پاک اسٹڈیز میں بھی شاید یہ کلیئرٹی ہوگی کہ یہ والی وار کون جیتا تھا. اچھا، اور تو بتا دیں. کچھ نہیں، بس ٹھیک ہے، آپ نے جتنا کر دیا. وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سینس آف لاس کی جو بات آپ نے کی تھی شاید، تو وہ چہروں سے عیاں ہیں. ہاں وہ تو نظر آ رہا ہے جو انہوں نے کل پریس بریفنگ کی، اور پاکستان کی جو ہیپینس وہ بھی نظر آ رہی ہے. اور جو وہاں پہ میلٹ ڈاؤن ہے، جی میلٹ ڈاؤن، ابھی پاکستان نے سارے ثبوت نہیں دکھائے. پاکستان کے پاس بہت زیادہ ثبوت ہے، بہت ساری چیزوں کے بہت ثبوت ہیں جو انٹرنیشنل ملٹری اسٹیبلشمنٹس کو پتہ ہے.
हुकूमतों को भी पता है इंटरनेशनल जो मैटर करती हैं, इंडियन अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता, वो नहीं दिखाई गई, वो जरूरत पड़ी तो दिखा दी जाएंगी. ٹھیک ہے, اس سے بھی آپ کو آرام آ جائے گا. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو فار لسننگ. اللہ حافظ.